فضیلۃ الشیخ محمد آصف جامعی صاحب. آئیے دوستوں ہم ان کا یہاں پر استقبال کریں گے. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ نظر بد کہا کس کو جاتا ہے؟ جی ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نظر بد کی حقیقت کو جانیں. آج ہم 1 بائی 1 ان سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جب ریکارڈ ہو کر کے لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ جب اس کو پورا سنیں گے اس ٹاپک کو تو بہت ساری چیزیں جو غلط معلومات ان کے پاس ہیں وہ ان کا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اب یہ ٹاپک تھوڑا ایسا ہے کہ لوگ اسے ایک اندھ وشواس کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو ایک طرف سے ہمیں ایک طبقہ ایسا ملتا ہے جو بہت ہی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس میں بالکل بھی نہیں مانتے. شیخ سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ پھر کیا جادو اور جنات کے وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے؟ شیخ اگر کسی کو نظر لگ جائے کیا علامتیں ہیں یا کیا سمٹمز ہیں جس سے ہمیں یہ پہچان سکتے ہیں کہ نظر لگی ہے کسی کو؟ شیخ عبدالعزیز بن سدحان ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے یہی پوچھا گیا کہ نظر بد کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے طبی سبب کو دیکھا جائے گا، میڈیکل کوئی اس کے پاس ایشو ہے کیا. کیا حسد اور نظر بد اس کے بیچ کوئی کنیکشن ہے کیا؟ کل عائن حاسد، ہر نظر لگانے والا حسد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بنا حسد کے دیکھے تب بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ دلیلیں اس کے تعلق، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جلن کی نظر سے. ہاں کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کون کون سے طریقے ہیں جو عام طور پہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اپناتے ہیں؟ اگر ہم ہمارے کوئی پرانے فوٹوز کو وغیرہ دیکھیں جس میں ہم بہت چھوٹے ہیں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسا کوئی بھی ہمارا بچپن والا فوٹو نہیں ہے جہاں پر ہمارے چہرے پہ کالا ٹیکا ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی جو بہت سارے کرنٹ میں جو بہت سارے طریقے چلتے ہیں ان میں سے ایک ہے تعویذ لٹکانا. نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکاتے ہیں، گلے میں، ہاتھ میں، پیروں کے اندر، کمر میں باندھ دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ کا گلے میں بڑا سا تعویذ باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں. بچہ جیسا آپ نے بتایا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کاجل لگاتے اور ٹیکا لگا دیتے ہیں کالا، کہ بچے کو میرا یہ جو بابو ہے میرا اس کو نظر نہیں لگے گی. یاد رکھیے کالا ٹکانا، پورا چہرہ آپ اسے کالا کر دیں پھر بھی یہ نظر سے بچانے والی نہیں ہے. ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھیں گے، گلے میں کالا دھاگا باندھیں گے، پیر کے اندر کالا دھاگا باندھ لیں گے. ان کو کیا لگتا ہے یہ کالا دھاگا باندھنے سے نظر بد سے بچ جائیں گے. کالا دھاگا کیا پورا آپ ٹی شرٹ کالا پہننے تو نظر بد سے نہیں بچ سکتے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا، بری نظر والے تیرا منہ. گاڑیوں میں کئی ٹرک، بڑی گاڑیوں میں لوگ پیچھے لکھے بری نظر والے تیرا منہ کالا، اور وہاں آئیز اور آنکھ کو بنائے رہتے ہیں. جی ان کو لگتا ہے یہ ورڈ بولنے سے نظر بد سے بچ جائیں گے، دوسری کی نظر نہیں لگے گی. بہت سارے لوگ کچھ بڑے بزرگ کا فوٹو لے کر کے پاکٹ میں چل رہے ہیں، کیا بھائی نظر نہیں لگے گی ہم کو، ان کا فوٹو جب تک ہمارے پاس رہے گا ہم کو نظر نہیں لگے گی. اچھا بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فنگر میں رنگ وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں کوئی اسپیشل اسٹون لگا رہتا ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، یہ بلیک کلر کا یہ اسٹون کیا ہے، تو ان کا کہنا کہ نظر بد سے بچانے والا ہے. یہ بھی بے بنیاد سی بات ہے. انگلیاں کم رہتی ہیں، انگوٹھی زیادہ، انگوٹھے بہت بھرے ہوئے ہیں. یہ نظر بد سے بچانے والا ہے، یہ بخار بیماری سے بچانے والا، یہ شیاطین وغیرہ سے عجیب پورا انگلی بھر کر کے رکھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے یہ سب کے سب بیکار اور غلط طریقے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد. جی بہت اچھا ہم لوگوں نے ٹاپک چنا ہے اور بہت بہترین یہ ٹاپک ہے. بہت ساری غلط فہمیاں اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جب ریکارڈ ہو کر کے لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگ جب اس کو پورا سنیں گے اس ٹاپک کو تو بہت ساری چیزیں جو غلط معلومات ان کے پاس ہیں وہ ان کا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بہت سارے غلط فہمیاں، غلط چیزیں جو نظر بد کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، ایون آئیز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس چیز کو سننے کے بعد انشاءاللہ ان کا کلیئر ہوگا. تو پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ نظر بد کہا کس کو جاتا ہے؟ جی کیا چیز ہے نظر بد؟ دیکھیے نظر بد اس کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے نظر اور ایک ہے بد.
नदर का मतलब होता है देखना और बद का मतलब बुरा या बुरी। आसान लफ्ज में बोलेंगे तो नजर बद का मतलब बुरी नजर। बुरी नज़र, जी जी, इंग्लिश में इसको इविल आइज कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी को अरबी जुबान में आप ढूंढेंगे कि नजर बद को अरबी जुबान में क्या कहा जाता है, तो अरबी जुबान में इसके लिए अल आइन का वर्ड इस्तेमाल होता है, अल आइन का। इसी से जो नजर लगाने वाला होता है उसको आइन कहा जाता है, और जिसको नजर लगती है उसको माइन या मायून का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे कि इसको किसको कहा जाता है नजर बद, इसका मफहूम क्या है। तो एक बड़े इमाम है, इमाम इब्न असीर रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी एक किताब है अन्निहाया फी गरीबिल हदीस, जो हदीसों के अंदर जो मुश्किल वर्ड आते हैं उन वर्ड का वो मीनिंग बयान करते हैं। तो उसके अंदर वो बयान करते हैं कि नदर बद का मतलब होता है कि इदा नदरा इलैहि अदुव्वुन औ हसूदुन, जब किसी आदमी को उसका दुश्मन या उससे हसद करने वाला कोई आदमी देखता है और उसकी नज़र असर कर जाती है और वो उसकी वजह से बीमार हो जाता है, इसी को नदर बद कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नदर बद का मतलब ये होता है कि आदमी से कोई हसद करने वाला है, उसका कोई दुश्मन है, वो देख लेता है और उसके देखने की वजह से वो देखना असर कर जाता है उसको और वो बीमार पड़ जाता है, इसी को कहा जाता है नदर बद। अब इसी में आप देखेंगे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, देखने की वजह से यहसुलु लिल मंज़ूरी ज़ररुम मिन्हु, कि जिसको देखा गया उसको तकलीफ होती है, नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, इसी को नदर बद कहा जाता है। वो ये दोनों उलमा की बातों को लेंगे तो ये बात क्लियर होता है कि नदर बद का मतलब ये होता है कि आदमी से हसद करने वाला या उसका कोई दुश्मन उसको देख लेता है, जिसके बिना पर वो बीमार पड़ जाता है और कभी कभी उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, कोई तकलीफ उसको पहुंच जाती है, इसी को कहा जाता है नदर बद। जी अच्छा, ये चीज देखने के बाद दो चीजें क्लियर होंगी कि नदर बद कभी कभी क्या होता है, अपने आप लग जाती है, नजर कभी कभी अपने आप लग जाती है, और कभी कभार एक इंसान जानबूझ के लगाता है, उसको पता है कि मेरी नजर लग जाती है तो वो जानबूझ करके नजर लगाता है। तो कभी कभी खुद लग जाती है और कभी कभी एक इंसान जानबूझ के लगाता है। तो ये डिटेल से मुमकिन है कि आप लोगों ने नजर बद किसको कहा जाता है ये समझ लिया होगा। शेख, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने हमें इंट्रोडक्शन दिया अभी इस टॉपिक से रिलेटेड। शेख, दूसरा सवाल ये है कि अब ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा लोग इसे एक अंधविश्वास के रूप में देखते हैं, है ना। तो एक तरफ से हमें एक तबका ऐसा मिलता है जो बहुत ही एक्सट्रीम में चले जाते हैं इसके तौर तरीके को अपनाने में या उसको कंट्रोल करने में। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि ऐसे भी लोग हैं जो इसमें बिल्कुल भी नहीं मानते, मतलब उनको ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी कुछ चीज़ है दुनिया में। शेख, सवाल ये है कि इस्लाम क्या कहता है, क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए फिर? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप अगर समाज और सोसाइटी को देखेंगे इविल आइज के बारे में या नदर बद के बारे में लोगों का थॉट और सोच क्या है, तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर चीज़ में नदर बद को मानते हैं, कुछ भी हो जाए नदर बद, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नदर बद को मानते ही नहीं है। बिल्कुल, उनका कहना है कि नदर बद वगैरह कुछ नहीं होती है, नदर वगैरह नहीं लगती। ये दो तरह के लोग पाए जाते हैं। इस्लाम को देखेंगे आप तो इस्लाम और कुरान और हदीस का मुताला हमें बताता है कि नदर बद की हकीकत है, ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। वाकई नदर लगती है और नदर के लगने से इंसान को नुकसान होता है, ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। दो दलीलें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली दलील है कुरान मजीद के अंदर एक सूरा है, सूरा यूसुफ, बेहतरीन सा सूरा है। उसके अंदर आयत नंबर 67 है कि उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को भेजते हैं यूसुफ के पास। आपने पूरा वाक़या अगर हज़रत यूसुफ का सुना होगा तो ये बात आपके ज़हन में होगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में जाकर के जब मिस्र के बादशाह बन जाते हैं और उनके भाइयों को जब भूख लगती है और वो लोग गन्ना लेने के लिए हज़रत यूसुफ के पास जाते हैं, तब की ये बात है कि जब गन्ना लेने के लिए जाने लगे तो उनके अब्बू याकूब ने कहा कि या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, कि ऐ मेरे बेटो तुम जब जाना यूसुफ के पास तो एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, तुम लोग अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मुजाहिद और इसी तरह ज़हाक सुद्दी, बड़े बड़े जो मुफस्सिरीन हैं, सबका कहना है कि हज़रत याकूब ने अपने बेटों को ऐसा इसलिए कहा
کہ ان کو اس بات کا ڈر لگا کہ یہ جائیں گے ایک ساتھ تو نظر لگ جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے ایک ساتھ جائیں گے, ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو سب کی نظریں اٹھیں گی, اور جب نظریں اٹھیں گی تو نظر لگ جانے کا ڈر ہے. اور وہ حضرت یوسف کے بھائی لوگ تھے. حضرت یوسف خوبصورت تھے تو ظاہر سی بات ہے خوبصورتی تھوڑی بہت آئی ہی ہوگی. تو اتنے خوبصورت لوگ تھے, اس لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ تم لوگ جانا تو الگ الگ دروازے سے جانا, ایک ہی سے اگر انٹری لوگے, ایک ہی سے داخل ہوگے تو نقصان یہ ہوگا کہ تم کو نظر لگ جائے گی. آپ اس آیت میں غور کیجئے, اس سے پتہ کیا چلتا ہے نظر بد کی حقیقت ہے. وقت کے بڑے نبی ہیں, بڑے نبی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ الگ الگ دروازے سے جانا ورنہ تم کو نظر لگ جائے گی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, دونوں کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر طب کا جو چیپٹر ہے, جہاں علاج معالجہ بیماری کے جہاں پہ بات آئی ہوئی وہاں پہ جی, اور صحیح مسلم کے اندر سلام کا جو پورا چیپٹر ہے وہاں پہ یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے العین حق, العین حق ونہا عن الوشم. دو الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نظر بد برحق ہے, نظر بد کی حقیقت ہے, نظر بد یہ بالکل ریئل چیز ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے وشم سے منع کیا ہے, یعنی چہروں میں جو لوگ, باڈی میں جو لوگ بدوا کر کے ٹیٹو وغیرہ جو لوگ بنواتے ہیں اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کیا کہتا ہے, العین حق, نظر بد برحق ہے, واقعی نظر لگتی ہے اور نظر سے نقصان ہوتا ہے, یہ بالکل ریالٹی ہے. یہ دو دلیلیں ہم کو بتلا رہی ہیں کہ نظر بد کی حقیقت ہے. سچ میں نظر لگتی ہے, اور نظر لگنے سے ایک انسان کو نقصان ہوتا ہے اور ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ بالکل ریئل چیز ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی گناہوں کی سزا ان کو ملتی ہے. کبھی کبھی ہم گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں تو اس کی سزا ہم کو ملتی ہے, اب انسان اس کو بھی نظر بد سے جوڑ دیتا ہے. تو نظر بد کی حقیقت ہے, نظر لگتی ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اپنے گناہوں کی سزا ملتی ہے اور انسان اس کو بھی نظر سے جوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ دو دلیلیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ نظر بد یہ ریئل چیز ہے, سچ میں نظر لگتی ہے اور نظر سے نقصان ہوتا ہے. شیخ یہ ٹاپک اور بھی انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آگے بھی ہم بہت سارے اسپیکٹ اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. لیکن زیادہ دور جانے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں شیخ کہ یہ کتنا خطرناک ہے, یہ جو نظر بد یا بری نظر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے یہ چیز اگر کسی کو اٹیک ہو جائے تو؟ جی, آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ نظر بد میں طاقت کتنی ہوتی ہے, کتنا پاور ہوتا ہے اس کے اندر, اور کتنا ڈینجر ایک انسان کی زندگی کے لیے نظر بد یہ ہو سکتی ہے. یہ آپ کا سوال ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے بارے میں, 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظر بد کتنا خطرناک ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر تقدیر سے بھی آگے نکل جانے کی طاقت اور پاور ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. تقدیر سے بھی آگے چلا جائے, تقدیر میں کچھ لکھا اس کو چینج کر کے اس کے اوپر اٹیک کر دے, اگر یہ کسی کے اندر پاور ہوتا تو وہ نظر بد ہوتی. آپ اس سے اندازہ کیجئے کتنا خطرناک, تقدیر سے بھی نکل جانے کی, آگے بڑھ جانے کی اگر کسی کے اندر طاقت ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نظر بد ہوتی. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر, یہ حدیث ہے, علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العین, بے شک نظر بد اللہ کی اجازت سے ایک بندے کو لگتی ہے. اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ نظر بد میں طاقت ہے, یہ نقصان پہنچا سکتی ہے, لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت ہی سے یہ نظر لگتی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے ایک بندے کو نظر لگتی ہے, یہاں تک کہ وہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے, فیترد منہ, وہاں سے سیدھا دھڑام سے وہ نیچے گر جاتا ہے. اب اس حدیث میں دیکھیے اس کا 2 مطلب ہے اس حدیث کا. پہلا یہ کہ ایک انسان واقعی کسی اونچی جگہ پہ ہوتا ہے, اچانک اس کو نظر لگتی, وہ اونچی جگہ سے سیدھا نیچے گر جاتا ہے. اب اس میں طاقت دیکھ رہے نظر بد میں کتنا ہے. ایک انسان اونچی جگہ میں ہے, اچانک اس کو نظر لگ رہی, سیدھا نیچے گر جائے گا. اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہوتا ہے, خوب آگے بڑھ رہا ہوتا, خوب مال و دولت اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہوتے ہیں, اچانک اس کو نظر لگتی اور سیدھا وہ انسان نیچے گر جاتا ہے.
یہ دیکھی ہوئی چیز ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں واللہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے تھے, بہت آگے بڑھ رہے تھے, وہ اچانک ان کو نظر لگی, ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئی, سیدھا وہ لوگ روڈ پر آ گئے. آپ اس سے اندازہ کیجئے نظر کتنی خطرناک چیز ہے. انسان کو اونچائی سے یہ نظر گرا سکتی ہے, ایک انسان کی مال و دولت دنیاوی ترقی کو یہ نظر چھین سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے ان العین تدخل, بے شک یہ جو نظر ہے ایک انسان کو قبر کے اندر پہنچا سکتی ہے. نظر میں اتنی پاور ہے کہ نظر ایک انسان کی جان کو بھی لے سکتی ہے, قبر میں بھی ایک بندے کو داخل کر سکتی ہے. ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے ہیں, آپ کو ڈرانا میرا مقصد نہیں ہے, صرف ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دنیا میں بہت سارے نقصانات ہمیں ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس کو میں جگانا چاہ رہا ہوں, ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے, اس سے بچنے کی فکر سب کو کرنی چاہیے تاکہ اس کے نقصانات سے ہم بچ سکیں. ایک انٹرسٹنگ سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے دماغ میں بھی یہ چیز ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. وہ یہ ہے کہ دو کانسیپٹس ہے, جادو اور جنات. کیا جادو اور جنات کے وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے شیخ؟ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات, جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں انسانوں کی نظر لگتی ہے وہاں جنات اور شیطانوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے زاد المعاد, اس کے اندر فرماتے ہیں کہ نظر جس طرح انسانوں کی لگتی ہے ویسے ہی جنات اور شیطانوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ شیطانوں کی بھی نظر لگتی ہے اور جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے, اور کچھ لوگ جنات اور شیطان کا سہارا لے کر کے دوسروں کو نظر لگوا بھی سکتے ہیں. اس حدیث سے اور اس قول سے معلوم ہوا. شیخ بہت سارے ریزن سامنے آ رہے ہیں کہ کس وجہ سے نظر لگ سکتی ہے انسان کو. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے کیا علامتیں ہیں یا کیا سمٹمز ہیں جس سے ہمیں یہ پہچان سکتے ہیں کہ نظر لگی ہے کسی کو؟ تو اس کے بارے میں لوگ اکثر مطلب ایک مسکنسیپشنس میں پڑ جاتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر کے وہاں پر کچھ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر ہمیں جاننا ہو کہ کسی کو نظر لگی ہے تو کیسے پہچان سکتے ہیں شیخ؟ جی, آپ نے سوال یہ پوچھا کہ نظر بد, ایول آئیز کی پہچان کیا ہے, کیا علامتیں ہیں, ہم کیسے جانیں گے کہ نظر لگی ہے, کیا ہوا ہے, اس کی کیا علامتیں ہیں. دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر. دیکھیے نظر بد اور ایول آئیز کے بارے میں حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں, غلط چیزوں میں وہ پڑ جاتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ. اللہ کے نبی ایک مرتبہ ام سلمہ کے گھر میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا ایک لڑکی کو, ایک چھوٹی سی کوئی لڑکی, کوئی بچی تھی, فی وجہہا صفعہ, ان کے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے. اور بعض علماء اس کا میننگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. اللہ کے نبی جب اس بچی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ استرقوا لہا, ان کو جلدی سے ان کے اوپر رقیہ کرو, فإن بها النظر, اس بچی کو نظر لگ گئی ہے. اب اس حدیث کو دیکھیے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچی پہ پڑتی ہے اور اس بچی کا چہرہ پورا خراب ہو گیا تھا. بلیک بلیک دانے وغیرہ, ڈاٹ وغیرہ پڑ گئے تھے, کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے, چہرہ ان کا پورا پیلا پڑ گیا تھا. اللہ کے نبی فوراً بولے کہ ان کو جلدی سے رقیہ کرو, ان کو نظر لگ گئی ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نظر لگنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ خراب ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ نظریں ایک انسان کی چہرے پہ پڑتی ہیں, تو چہرہ اس وجہ سے نظر لگنے کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے, اس کی خوبصورتی خراب ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلے ایک انسان کو میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. اگر میڈیکل میں ساری چیزیں فٹ ہے اور اس کے بعد اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے, اس کا مطلب اس کو نظر لگی. اچھا,
دوسری حدیث ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو حضرت اسما بنت عمیس سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مالی ارا اجسام بنی اخی ضاریعۃ، کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجوں کا جسم بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، باڈی بہت ویک ہو گیا ہے، کیا ان کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جعفر کے بیٹوں کو دیکھتے کہ بیچارے بڑے دبلے پتلے ہیں، بڑی جسمانی اعتبار سے بہت ویک ہے، باڈی بہت ویک ہے ان کا، تو اللہ کے نبی پوچھتے کیا معاملہ ہے، کھانے کی دقت ہے، پریشانی ہے کیا؟ تو حضرت اسما جو ان کی ماں تھی بولی نہیں اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نظر لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہو سکتا ہے، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ہو سکتا آپ کھانے پینے خوب آپ کھائیں لیکن آپ کا صحت نہ لگے، یہ نظر بد کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات اپنایا جائے گا کہ میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا، اگر وہاں کوئی ریزن ہے تو پھر علاج ہوگا، اگر وہاں سب کچھ فٹ ہے اس کے بعد کسی کا جسم نہیں لگ رہا ہے، وہ موٹے نہیں ہو رہے ہیں، بہت دبلے ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو پھر وہ نظر بد کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پراپر کسی چیز کو نہیں بولا جا سکتا کہ یہ نظر بد کی نشانی ہے، لیکن جو لوگ ماہر لوگ ہیں جو اس کے ماہر لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت ساری اس کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن سدحان ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے یہی پوچھا گیا کہ نظر بد کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نظر بد جو ہے سب سے پہلے طبی سبب کو دیکھا جائے گا، میڈیکل کوئی اس کے پاس ایشو ہے کیا، میڈیکل اعتبار سے اگر وہ فٹ ہے اور اس کے بعد اگر اس کو کچھ پرابلم ہو رہا ہے، سر میں اچانک درد اٹھ رہا ہے، باڈی میں کہیں بہت پین ہے، باڈی بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، باڈی ویک ہو رہا ہے، اسی طرح انسان کو گھبراہٹ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، اس طرح کے پرابلم اگر ان کے ساتھ ہے، ہیلتھ ایشوز ان کے ساتھ ہے اور میڈیکل کے اعتبار سے انہوں نے چیک کرانے کے بعد دیکھا کہ فٹ ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر معاملہ نظر کا ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی نقصان آئے، جب بھی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، جب بھی کوئی بیماری آ جائے، تو آپ جہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں وہی شریعت نے جو علاج بتایا اس کو بھی آپ لے کر کے چلیں، تاکہ نظر اگر لگی ہو تو یہ بھی آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ معاملہ ہمارا خراب کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں دوڑ کر کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن شریعت نے بیماریوں سے بچنے کا جو علاج بتایا ہے، جو مصیبتوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، آپ اس کو بھی فالو کرتے جائیں تاکہ اگر نظر وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو یہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ، ایک پریکٹیکل سینیریو کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ مان لیجئے کہ ایک انسان کا کچھ نقصان ہوا ہے یا بیمار پڑ گئے یا کچھ ہوا ان کے ساتھ، کچھ برا ہوا، تو امیڈیٹلی ایک ڈائلاگ ہمیں سنائی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں اسے تو نظر لگ گئی، مطلب کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اسی کی نظر لگی ہوگی۔ تو ایک اور ڈائلاگ یہ بھی ہے کہ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، خود بھی بولتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو ہمیں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کی نظر لگی ہوگی۔ تو یہ جو نہ جانے کس کی نظر لگی ہوگی، یہ حسد کے کنیکشن میں آتا ہے۔ مطلب کوئی اگر ہم سے جلن کرتا ہو یا ہم سے کوئی پریشان ہے، ہماری ترقی کو دیکھ کر وہ ایسا فیل کرنے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب یہ ایک سیناریو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کسی ایک انسان کو لے کر۔ تو سوال میرا یہ ہے شیخ، کیا حسد اور نظر بد اس کے بیچ کوئی کنیکشن ہے کیا؟ جی، آپ نے پوچھا، اچھا سوال پوچھا کہ نظر بد اور حسد میں کنیکشن ہوتا ہے کیا۔ دیکھیے، اصل تو یہی ہے کہ کل عائن حاسد، ہر نظر لگانے والا حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، جیلسی فیل کرتا ہے کہ ان کو اتنی ساری چیزیں کیوں مل گئی، حسد کی ان کی ساری چیزیں چھن جائے، اس نظر سے جب کسی کو دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی۔ حسد اور نظر بد میں بہت گہرا کنیکشن ہے۔ کوئی کسی کو اگر حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، جیلسی فیل کرتا ہے دیکھ کر کے، تو نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بنا حسد کے دیکھے تب بھی نظر لگ سکتی۔ حقیقت تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ حسد والی نگاہ سے دیکھیں گے، حسد والی نظر سے دیکھیں گے تو نظر لگتی ہے،
لیکن کبھی کبھی بنا حسد کے بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ دلیلیں اس کے تعلق، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جلن کی نظر سے ہی ہاں کوئی ضروری نہیں ہے. اصل تو یہ کہ ہاں زیادہ تر ایسے ہی اسی وجہ سے نظر لگتی ہے، حسد کی وجہ سے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بنا حسد کے نارمل بھی انسان دیکھ لے تو نظر لگ سکتی. لوگ نظر بد کو، اس لفظ کو تو سنے ہیں، اور لوگ اس سے اپنے طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے شیخ کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جو عام طور پہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اپناتے ہیں؟ ویسے تو اگر ہم ہمارے کوئی پرانے فوٹوز کو وغیرہ دیکھیں جس میں ہم بہت چھوٹے ہیں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسا کوئی بھی ہمارا بچپن والا فوٹو نہیں ہے جہاں پر ہمارے چہرے پہ کالا ٹیکا ہو. تو یہ ایک نارمل پریکٹس اس دور پہ بھی چل رہا تھا اور آج بھی یہ چل رہا ہے. تو میرا سوال شیخ یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم میں آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ وہ کون کون سے طور طریقے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے یا پھر لوگ آج بھی اپنا رہے ہیں. جی آپ نے اچھا سوال پوچھا یہ کہ بہت سارے لوگ نظر بد کو تو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نظر لگتی ہے جی، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں. بالکل. اور یہ بہت کامن ہے. آپ سماج اور سوسائٹی پہ اگر آپ اس وقت نظر دوڑائیں گے تو نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سارے غلط طریقے لوگ اپناتے ہیں، اور بعض طریقے کو دیکھ کر کے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کیا طریقہ ہے. دیکھیے نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی جو بہت سارے کرنٹ میں جو بہت سارے طریقے چلتے ہیں ان میں سے ایک ہے تعویذ لٹکانا. نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکاتے ہیں، گلے میں، ہاتھ میں، پیروں کے اندر، کمر میں باندھ دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ کا گلے میں بڑا سا تعویذ باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں. جی، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ نظر بد یا مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکانا بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی کی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. لہذا نظر بد سے بچنے کے لیے اگر کوئی تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان شرک میں داخل ہو جائے گا اور یہ شرکیہ کام ہے. تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. تعویذ وغیرہ نظر بد سے بچنے کے لیے بالکل نہیں لٹکا سکتے. اسی طرح نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ جیسا آپ نے بتایا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کاجل لگاتے اور ٹیکا لگا دیتے کالا. جی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے چھوٹے ہوتے تو ان کو نظر زیادہ لگتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں کہ بچے کو میرا یہ جو بابو ہے میرا اس کو نظر نہیں لگے. یاد رکھیے نظر بد سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا یہ بھی درست نہیں ہے. کالا ٹکانا پورا چہرہ آپ اسے کالا کالا کر دیں پھر بھی یہ نظر سے بچانے والی نہیں ہے. تو نظر بد سے بچنے کے لیے بہت ساری عورتیں آج کے دور میں بھی استعمال کرتی ہیں. جی، اپنے بچے کو کاجل لگاتی ہے اور کالا ٹیکا لگا دیتی ہے. یہ اس سے نظر سے حفاظت نہیں ہو سکتی. ایک تیسرا طریقہ بڑا ٹرینڈ میں ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی اس کو لے کر کے چلتے ہیں کہ کالا دھاگا باندھتے ہیں. ہاتھوں میں کالا دھاگا باندھیں گے، گلے میں کالا دھاگا باندھیں گے، پیر کے اندر کالا دھاگا باندھ لیں گے. ان کو کیا لگتا ہے یہ کالا دھاگا باندھنے سے نظر بد سے بچ جائیں گے. بالکل. جی، بالکل بے بنیاد سی بات ہے. کالا دھاگا کیا پورا آپ ٹی شرٹ کالا پہننے تو نظر بد سے نہیں بچ سکتے. تو یہ بیکار سی بات ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے جو لوگ دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں اس سے آپ نظر بد سے نہیں بچ سکتے، اور یہ نظر بد سے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. اندھ وشواس ہے لوگوں کا، غلط چیز ہے کہ دھاگا باندھنے سے آپ نظر بد سے بچ جائیں گے. اسی طرح بہت سارے بڑے گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک وغیرہ جیسے ہے تو اس میں پرانا جو جوتا ہوتا ہے اس کو لٹکا دیتے ہیں. اسی طرح گھروں میں جو گھروں کے کئی کونے وغیرہ میں کالا جوتا لٹکا دیتے ہیں یا پھر پرانا جو بھی جوتا ہوتا ہے لٹکا دیتے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے یہ جوتا لٹکائیں گے تو اس سے ہمارے گاڑی کو ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے گی. یہ بھی بے بنیاد سی بات ہے، غلط. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسٹریٹ فوڈ والے یا پھر دکان شاپ والے نیمبو اور مرچ ایک دھاگا میں ڈال کر کے لٹکائے رہتے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے یہ نیمبو اور یہ مرچ ہمیں نظر بد سے بچانے والی ہے. یہ سب سے نظر بد سے کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا. نیمبو مرچ یہ سب نظر بد سے بچانے والے نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ الفاظ بولتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا، بری نظر والے تیرا منہ. گاڑیوں میں کئی ٹرک بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ پیچھے لکھے بری نظر والے تیرا منہ کالا اور وہاں آئیز اور آنکھ کو بنائے رہتے ہیں. جی. ان کو لگتا ہے یہ ورڈ بولنے سے نظر بد سے بچ جائیں گے، دوسری کی نظر نہیں لگے گی. یاد رکھیے اس طرح کے کوئی بھی لفظ بولنے سے آپ نظر بد سے نہیں بچ سکتے. یہ تو ہم نے کچھ مثالیں دی
ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. بہت سارے لوگ کچھ بڑے بزرگ کا فوٹو لے کر کے پاکٹ میں چل رہے ہیں, کیا بھائی نظر نہیں لگے گی ہم کو, ان کا فوٹو جب تک ہمارے پاس رہے گا ہم کو نظر نہیں لگے گی. اچھا کچھ گھروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نعلین نبی کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں موجود نہیں ہے, لیکن اس کے شیپ کا بنا کر کے اپنے گھروں میں سجا کے رکھے ہیں. کیوں؟ اچھا کہ نظر نہیں لگے گی, جب تک یہ جوتا ہمارے گھر کے اندر رہے گا اس سے ہمیں نظر نہیں لگے گی. اچھا بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فنگر میں رنگ وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں کوئی اسپیشل اسٹون لگا رہتا ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, یہ بلیک کلر کا یہ اسٹون کیا ہے, تو ان کا کہنا کہ نظر بد سے بچانے والا ہے. یہ بھی بے بنیاد سی بات ہے. انگلیاں کم رہتی ہیں, انگوٹھی زیادہ رہتی انگوٹھے بہت بھرے ہوئے ہیں, یہ نظر بد سے بچانے والا ہے, یہ بخار بیماری سے بچانے والا, یہ شیاطین وغیرہ سے عجیب عجیب پورا انگلی بھر کر کے رکھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے یہ سب کے سب بیکار اور غلط طریقے ہیں. نظر بد سے بچاؤ کے یہ سب بیکار طریقے ہیں. اسلام نے نظر بد کو حقیقت قرار دیا ہے, اس کا پراپر علاج اسلام نے بتایا ہے کہ نظر بد سے ہم کیسے بچیں گے, نظر بد سے بچنے کا طریقہ ہمارا کیا ہوگا, ہم کیا کریں گے تو ہمیں نظر نہیں لگے گی. اسلام نے ہمیں پورا سولوشن دیا ہے. یہ سب طریقے بیکار ہیں. انشاءاللہ آگے ہم جب اس ایپیسوڈ کو لے کر کے جائیں گے تو وہاں ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ طریقہ کیا ہے, کیسے ہم لوگ نظر بد سے بچیں گے, شریعت ہمیں کیا طریقہ بتلاتا ہے اس کو ہم جانیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے سارے طریقے لوگوں میں رائج ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں, بیکار ہیں, اس طرح سے نظر بد سے نہیں بچی جا سکتی ہے. شیخ میں جانے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو چند الفاظ میں آج کے اس ٹاپک کے بارے میں ایک کنکلوژن دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈ میں بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جی تو یہ ہمارا جو بھی یہ ایپیسوڈ ہمارا پہلا رہا, بڑا اچھا رہا. یہ موضوع ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت ساری غلط باتیں اس کے تعلق سے لوگوں کے درمیان پھیلی بھی ہے. اس لیے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس کو سمجھیں, اپنے جان پہچان کے جو لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچائیں, کیونکہ بہت سارے غلط طریقے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی تو ہمارا آدھا صرف ہوا ہے, آگے ہمارا ایپیسوڈ آئے گا, اس میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ نظر لگتی کیوں ہے, اس کا علاج کیا ہے, طریقہ اس کا کیسے ہم بچیں گے. یہ سب ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے, سمجھنے, اپنے دل کے اندر بٹھانے اور اس سے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.